ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو ہمارا میڈیول ہے وہ ہے فراڈ فری. اس میں ہم نے مین کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈسکس کرنی ہے فراڈ کی. یہ مین کیٹیگریز ہیں. ایک ہے آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ، ایک کیٹیگری ہے ایسیڈ مس اپروپریشن، اور ایک کیٹیگری ہے کرپشن کی. ان کی آگے فردر سب کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہم جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ کرنے لگے ہیں یہ جو مین کیٹیگریز ہیں فراڈ کی، اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز، فراڈ کرتا کون ہے، کیا سائز ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں فراڈ. تو چلیں، سب سے پہلے کیٹیگری ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے، پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کو آپ نے جو ایلیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، ریونیو آ رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اوور اسٹیٹ کر دیا ہے، ایکسپینسز کو انڈر اسٹیٹ کر دیا ہے، مطلب جتنا ایکسپینسز ہے اس سے کم شو کیا تاکہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ میکسیمائز آئے. تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو کنڈکٹ کرتے ہیں یہ مینجمنٹ کرتی ہے، تاکہ ان کا ریونیو زیادہ شو ہوگا، ایکسپینسز کم ہوں گے تو پروفٹ زیادہ آئے گا. تو اس سے کیا ہوگا، ان کو انسینٹیوز ملیں گے، ان کو بونسز ملیں گے. آن دا ادر ہینڈ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بیلنس شیٹ ہے، بیلنس شیٹ کے اندر ایسٹس آ رہے ہوتے ہیں، وہ کمپنی کے ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو اوور اسٹیٹ کر دیں، لائبلٹیز کو انڈر اسٹیٹ کر دیں. اس سے بھی جو ہے نا کمپنی کی پوزیشن بہتر نظر آئے گی. اگر کمپنی کی پوزیشن بہتر نظر آئے گی تو آبویسلی ان کو بینیفٹس ہوں گے، انکریمنٹس، پروموشنس، اور آبویسلی اور بھی بہت بینیفٹس ملتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ، مطلب کوک دا بکس، مطلب بکس کو آرٹیفیشلی بہتر بنانا. اچھا، یہ کرتا کون ہے؟ پہلا ہے فراڈسٹر. یہ ہے جی ایگزیکٹو مینجمنٹ کرتی ہے، مطلب کمپنی کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ فراڈ کرتی ہے. اس کا جو فراڈ کا سائز ہے وہ آبویسلی بہت زیادہ ہے، $1 million to $258 million تک فراڈ ہوا ہے. فریکوینسی، مطلب جتنے کیسز رپورٹ ہوئے تھے اس میں سے 10.6% جو کیسز تھے وہ اس کیٹیگری کے فراڈ کے تھے. موٹیویشن، میں نے آپ کو کہا یہ لوگ کیا اس کو موٹیویٹ کیا، کیا ٹریگر کیا کہ اس ایگزیکٹو مینجمنٹ نے یہ فراڈ کیا. وہ جو چیز ٹریگر کرتی ہے وہ وہی ہے بونسز، اسٹاک پرائسز آپ کے اوپر چلی جاتی ہیں، پھر آپ کو پروموشنز ملتی ہیں، ڈفرینٹ کمپنسیشنز ملتی ہیں جتنی کمپنی کی پوزیشن بہتر ہوگی. مٹیریلٹی، مطلب اماؤنٹ وائز وہ بہت ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہوتی ہے فراڈ کی. اوپر بھی انہوں نے بتایا، مطلب ہم بتا رہے ہیں کہ سائز آف فراڈ ہے جیسے $1 million to $258 million. اس سے فائدہ کن کو پہنچتا ہے؟ کمپنی کو اینڈ فراڈسٹر کو. مطلب ایک ٹاپ مینجمنٹ جو فراڈ کر رہی ہے اور جسے کروا رہی ہے، ان دونوں کو فائدہ ملے گا. اور آبویسلی جو کمپنی کا سائز ہوگا وہ لارج ہوگا جہاں پہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ کیا جاتا. سیکنڈ کیٹیگری ہے ہمارے پاس ایسیڈ مس اپروپریشن. ایسیڈ مس اپروپریشن کا ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے یہ کیا فراڈ ہوتا ہے. جب آپ کمپنی کے امپلائیز کمپنی کے ایسٹس کو چوری کر لیتے ہیں، مس یوز کر لیتے ہیں، اس کو ایسٹس مس اپروپریشن کہتے ہیں. جیسے کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا ریٹیل سیکٹر ہے جہاں پہ آئے دن لوگ آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. اگر روز کے وہاں 100 کسٹمرز جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، تو اس کیشیئر اگر جو شاپنگ کر رہا ہے اور جو کیش ریسیو کر رہا ہے کسٹمر سے، وہ کیشیئر 100 کسٹمرز کے پیسے اکاؤنٹ میں نہ سبمٹ کرے، کمپنی کو وہ نہ دے، اس میں سے اگر 2 کسٹمرز کے بلز کے پیسے وہ جیب میں ڈال لے اور باقی 98 کسٹمرز کے جو ریونیو جو آیا ہے، جو کیش ہے، اس کو سبمٹ کرا دے، تو وہ جو 2 کسٹمرز کے پیسے اس نے چوری کیے ہیں، چھپائے ہیں، جو کمپنی میں نہیں سبمٹ کرائے، وہ ایسیڈ مس اپروپریشن میں آتا ہے. اور یہ جو زیادہ تر فراڈ کرتا ہے ایسیڈ مس اپروپریشن، جو لوگ کرتے ہیں وہ کمپنی کے امپلائیز ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے اگزامپل میں کہا کیشیئر کمپنی کا امپلائی ہے، اس کا کام ہے کہ روز کسٹمرز آ رہے ہیں ان سے پیسے ریسیو کرنا اکارڈنگ ٹو دا بل جو انہوں نے پرچیز کیا. اب 100 کسٹمرز آئے، 98 کے بل اس نے ریسیو کیے جو کہ کمپنی میں جمع کرا دیے، باقی 2 کسٹمرز کے بل کے پیسے اس نے جیب میں ڈال دیے. جو سائز آف فراڈ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اوبویسلی مطلب بلز ہیں تو چھوٹی اسمال اماؤنٹس ہوتی ہیں. جو کیس رپورٹ ہوئے اس کے مطابق اسمالسٹ جو ہے وہ مطلب $150,000 تک کی اماؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ اس کی جو فریکوینسی ہے اکر ہونے کی ڈفرینٹ کمپنیز میں وہ 91.5% ہے. مطلب سب سے زیادہ فراڈ یہ ہوتا ہے ایسیڈ مس اپروپریشن کی والا کیٹیگری جو ہے. موٹیویشن ہے پرسنل پریشرز.
پرسنل پریشر obviously وہ کیوں کرے گا, مطلب فراڈ یہ کیوں کر رہا ہے سر مس اپروپریشن والا, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم نے شاید یہ ڈسکس کیا تھا فراڈ ٹرائنگل کے اندر بھی کہ اس کے پرسنل پریشرز ہوتے ہیں, اس نے گھر کے بل پے کرنے ہیں, یوٹیلیٹی بلز جو ہوتے ہیں وہ پے کرنے ہیں, اس کا اپنا ایک اسٹیٹس سمبل ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہ رہا ہے, اس کی پرسنل نیڈز ہیں وہ اس کو پورا کرنا چاہ رہا ہے. تو ان پریشرز کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فراڈز مٹیریلٹی مطلب اماؤنٹ وائز اتنی ہیوی نہیں ہوتی, ان لائکلی ہوتے ہیں یہ. فراڈسٹر بینیفیکٹر کون ہوگا, جو فراڈ کر رہا ہے. اس میں کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں امپلائی ہی کر رہا ہے, اس میں مینجمنٹ شامل نہیں ہے, تو آبویسلی پھر فائدہ کس کو ہوگا, فراڈسٹر کو ہی. اور کمپنی کا سائز کیا ہوگا, اسمال ہوگا. تھرڈ کیٹیگری ہے کرپشن کی. کرپشن یہ ہوتی ہے آپ کی کہ جب کمپنی کے اندر دو لوگ مل کے فراڈ کرتے ہیں. وہ دو لوگ کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں, کمپنی اینڈ فراڈسٹر, اور فراڈسٹر ہو سکتا ہے جو کمپنی کا اندر ایگزیکٹو مینجمنٹ ہو سکتی ہے, اینڈ فراڈسٹر امپلائی ہو سکتا ہے, یا امپلائی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تھرڈ پارٹی وینڈر ہو سکتا ہے. تو جب دو لوگ مل کے فراڈ کریں گے اسے ہم کرپشن کا نام دیں گے. اور یہ جتنے فراڈ اکر ہوئے اس کا جو سائز تھا وہ $538,000 کا تھا, مطلب میڈیم سائز کا یہ فراڈ ہوتا ہے. فریکوینسی کیا ہوتی ہے, میڈیم, مطلب جتنے رپورٹ ہوئے کیسز تھے, جتنے مطلب کیسز ہوئے تھے رپورٹ, اس کے مطابق جو سب سے کم فراڈ ہوا تھا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ تھا, اور پھر ایسٹ مس اپروپریشن سب سے زیادہ تھا, اور میڈیم سائز کون سے آپ کا, کرپشن 30.8%. موٹیویشن کیا ہوتی ہے یہ فراڈ کرنے کی, چیلنج کرنا. ویسے ہی ایک عادت ہے کہ چیلنج کرنا ہے, ہم نے فراڈ کر کے دیکھنا ہے, ایک ٹیسٹ لینا ہے فراڈ کا, ایڈونچر کرنا ہے. میٹریلٹی کیا ہوتی ہے, ڈیپینڈ. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے بڑا فراڈ بھی کر لے تھرڈ پارٹی کے ساتھ مل کے, ہو سکتا ہے وہ چھوٹا فراڈ بھی کر لے, چھوٹی اماؤنٹ کا بڑی اماؤنٹ کا, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو اپرچونٹی کہاں ملی ہے فراڈ کرنے کی. بینیفیکٹرز کون ہے, فراڈسٹر. اب obviously اگر دو بندے مل کے فراڈ کریں تو وہ دونوں فراڈسٹر ہی ہیں, تو ان کو فائدہ ملے گا. تو سائز آف وکٹم کمپنی, وہ کمپنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کمپنی بڑی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تین کیٹیگریز تھی جو ہم نے مین ڈسکس کی ہیں فراڈ کی, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ, ایسٹ مس اپروپریشن فراڈ, اینڈ کرپشن. اب ان کی سب کیٹیگریز ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک کہ 3 کیٹیگریز کون سی ہیں فراڈ کی.